وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام انجمن دارالفلاح یتیم خانہ کے مشفق اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست جسے تقریب تکمیل حفظ قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، جس میں ہمارے اپنے ادارے انجمن دارالفلاح یتیم خانہ کے دو طلبہ عزیز آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر زمرہ حفاظ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو بعافیت پائے تکمیل تک پہنچائے. معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں، میں آپ حضرات کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب ہمارے بڑے کوئی پروگرام ترتیب دیتے تھے، گرچہ وہ سماجی ہو، ملی ہو، دینی ہو، تو اس کام کو بعافیت پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کر لیا کرتے تھے جو کہ ان کی رہبری و رہنمائی میں پروگرام بحسن خوبی اختتام تک پہنچے. تو آئیے آج کی ہماری اس مجلس کی صدارت بھی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کے سپرد کی جا سکتی ہے جو بے شمار خوبیوں اور گوناگون صفات کے مالک ہے، جسے ہم اور آپ حافظ محمد سادس صاحب اشاعتی کے نام سے جانتے ہیں. حافظ صاحب کی شخصیت اہل علم کے درمیان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں کے نمایاں فاضل ہیں. حفظ کی تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کی ہے. آپ شہر عزیز مالیگاؤں کے مشہور و معروف ادارے مدرسہ دعوت الحق کے بانی و ناظم ہیں. میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں اس عہدہ صدارت کو قبول فرما کر مجلس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں. جزاکم اللہ. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے غمراز کا منزل کا. ہوتا ہے کہ اس ذات اقدس کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کیا جائے جن کی شان سب سے اعلیٰ، جن کا کردار سب سے زیادہ پاکیزہ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. تو آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مزمل شیخ ساجد کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو جہاں میں مثال محمد نہیں، دو جہاں میں مثال محمد، زمانے میں اعلیٰ خصال محمد. عرب میں عجم میں بجا ان کا ڈنکا، عرب میں عجم میں بجا ان کا ڈنکا، چمکتا
ہے ہر سو کمال محمد، زمانے میں اعلیٰ خصال محمد، سخاوت ابر بہاری ہے پیچھے، سخاوت ابر بہاری ہے پیچھے، تاؤجے سما پر نوال محمد، زمانے میں اعلیٰ خصال محمد، مسلمان سب جھوم کر کہہ رہی ہے، مسلمان سب جھوم کر کہہ رہی ہے، صلی علیہ وآل محمد، زمانے میں اعلیٰ خصال محمد، لبوں پر صلی علی کا ترانہ، لبوں پر صلی علی کا ترانہ، تصور میں عکس جمال محمد، زمانے میں اعلیٰ خصال محمد۔ السلام جامعہ مادنیت سے ہی حاصل کی گئے اور قضا کی تعلیم امارت شرعیہ بہار سے حاصل کی گئے۔ اسی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب بہترین صحافی بھی گئے۔ آپ نرم گفتار، اعلیٰ کردار اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ادارے کو دیا۔ معزز سامعین، اما بلا تاخیر ہمارے اپنے ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دونوں حافظ ہونے والے طلبہ کرام کی تعلیمی کارکردگی پیش فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس حافظ ساجد اختر صاحب اشاعتی، مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد عامر یاسین مندی صاحب دامت برکاتہ۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر موقع پر میں آپ کے سامنے شہر کی چنیدہ شخصیات کو کسی نہ کسی بہانے آپ کے روبرو، آپ کے درمیان اس لیے لاتا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر کے اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل بنا کر کے اپنے آگے کے منصوبے طے کر لیں۔ انسان اس دنیا میں ہی سب سیکھتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم حافظ ساجد صاحب، ان کے چھوٹے بیٹے نے پورے مہاراشٹر میں اول نمبر کا انعام حاصل کیا۔ ہم ایک پروگرام میں تھے تو حافظ صاحب بتانے لگے کہ دونوں بھائی آپس میں مسابقہ کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے میں آؤں گا، وہ کہہ رہا تھا تو آئے گا، اور انہوں نے ایک بات کا تذکرہ کیا کہ چھوٹے نے کہا کہ میں آؤں گا اور چھوٹا آیا۔ الحمدللہ حافظ صاحب خود بہترین صلاحیت کے مالک ہیں اور اسی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے مدرسہ دعوت الحق کی بنیاد رکھی۔ آج مدرسہ دعوت الحق
शहर मालेगांव में टॉप पोजीशन में चलता है। कहीं भी मुसाबका हो, कहीं भी प्रोग्राम हो, हिफ्ज़ में मदरसा दावतुल हक का नाम यकीनन टॉप 3 में आता है। हाफिज साजिद साहब बहुत मेहनती हैं, मेहनती असातिज़ा को, मेहनती तलबा को पसंद करते हैं और उसी के साथ वो काम करते हैं। मैं आज उनकी सदारत में हमारा ये प्रोग्राम जो मुनक्किद हो रहा है, अज़ीज़ तलबा आपके लिए है कि आप उनको अपने सामने देख करके अपना आइडियल बनाएं, वैसा बनने की आप कोशिश करें। उनका कुरान बहुत अच्छा याद है, उनके बच्चों का कुरान बहुत अच्छा याद है, उनके मदरसे में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म का कुरान बहुत अच्छा और उम्दा होता है। ये उसकी मिसाल है कि आप देखिए हर जगह वो चलता है। उसके बाद हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी मुफ्ती आमिर यासीन साहब मिली दामत बरकातहू, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी एक दावत पर एक जुमला कहने पर उन्होंने लब्बैक कह के यहाँ पर हाजिर हुए। अजीज़ तलबा, हमारे ऑफिस में जो अखबार है उस अखबार में आप गाहे बगाहे देखते हो, पढ़ते हो। मैंने जो देखा उसके मुहर्रिर आप ही हैं। बहुत सारी किताबें आपकी मंजर आम पर आई हैं और मैं जब मौलाना को देखता हूँ, मुफ्ती साहब को देखता हूँ तो मुझे अपना माजी याद आता है। 1998 में छोटी मालेगांव हाई स्कूल में हमने खुद्दाम उम्मत के नाम से एक तंजीम बनाई थी और उस तंजीम बनाने के बाद हमने ये फैसला किया था कि शहर के जितने मदारिस हैं उन मदारिस में एक जगह इम्तिहान हो, और इसी तरीके से एक और मनसूबा बनाया था कि पूरे शहर में एक ही उन्वान से खिताब हो। मैं मुफ्ती साहब को देखता हूँ तो मुझे वो छोटी मालेगांव हाई स्कूल की हम लोगों की वो मीटिंग याद आती है कि उसमें हमने ये तजवीज़ बात की थी कि हम चल करके इस बात की कोशिश करेंगे कि पूरे मदारिस का इम्तिहान एक जगह हो, खुसूसन दौरे हदीस का, और हर मस्जिद से एक ही उन्वान पर खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आमिर साहब उस मौजू पर काम कर रहे हैं और मुसलसल सालों से पूरे शहर के तकरीबन 50 मस्जिदों का जो उन्वान आता है, उसके अलावा आपने गुलशन खिताबत से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया है, उस पर आप उन्वान डालते हैं, मुकर्रिरीन उस उन्वान से मुस्तफीज़ हो करके शहर में खुतबा देते हैं, बयानात करते हैं, जिससे लोगों की फलाह बहबूदी, लोगों की रुश्द व हिदायत और लोगों के रास्ते ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानियाँ मुयस्सर होती है। कुरान और हदीस पर अमल करना आसान होता है। मुफ्ती आमिर यासीन मिल्ली साहब, इनकी खिदमत बहुत वसी है। हम 2003 में जब अक्कल कुआं 57 मुअज्जिनीन को लेकर के पहुँचे थे तो मौलाना गुलाम मस्तानी साहब ने कहा कि मौलाना साहब ख्वाब देखिए तो कदम आज उठाइए। उन्होंने कहा था अगर कोई काम 20 साल बाद आपको करना है तो कदम आप उठाओ। मौलाना गुलाम मस्तानी साहब और मुफ्ती आमिर साहब की ये बात दोनों हमारे सामने आती है कि हम 20 साल पहले हमने वो देखा था, 20 साल बाद मुफ्ती आमिर साहब उस पर काम कर रहे हैं और नौजवान उलमा को इस पर आगे ला रहे हैं कि आपको खिताब के मौके चाहिए, उन्वान चाहिए, किताबें चाहिए, मस्जिद चाहिए, हम देते हैं। और उसके साथ पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। तो अजीज़ तलबा, ये दो शख्सियात आपके दरमियान हैं, इनको देख करके आपको अपना आइडियल और नमूना बनाना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सदर मोहतरम, आज हमने आपको यहाँ इसलिए ज़हमत दी कि हमारे 2 तालिब इल्म शेख इस्माइल शेख अरमान और आसिफ खान उमर खान, इन दोनों तालिब इल्मों की तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की मजलिस है। एक बच्चा इसमें से 7 साल से हमारे यहाँ है और एक बच्चा 6 साल से हमारे यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि हमारे दरमियान जो बच्चे हैं, अक्सरियत इसमें से छोटे बच्चे होते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो हर एतबार से नाबलद और नाआशना होते हैं। हमें हर एतबार से इनकी तालीम, तरबियत, परवरिश हर एतबार से हमको करना होती है और हम अपनी हद तक के कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने के साथ हम इसमें कामयाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और उस कामयाबी की मिसाल है कि 2 बच्चे आज हमारे यहाँ पर हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। शेख इस्माइल शेख अरमान 10वीं जमात इसने मुकम्मल की है तहजीब हाई स्कूल से। आगे हम बार बार इसरार करते रहे, लेकिन इस बच्चे की और इस बच्चे के घर वालों की दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इन्होंने आगे की पढ़ाई तर्क की। लेकिन सिलाई क्लास में ये बच्चा जा रहा है, कास्मी सिलाई क्लास में।
सिलाई कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हिफ्ज़ इसने मुकम्मल किया और आज वो दस्तार फजीलत सालाना जलसे में उसको दी जाएगी। आज आप लोग दुआओं से नवाजेंगे, वो आखिरी सूरतें आपके सामने तिलावत करेंगे। 2017 से शेख इस्माइल शेख अरमान हमारे यहाँ ज़ेर तालीम है और आज उसके हिफ्ज़ की तकमील मुकम्मल हो रही है। दूसरा बच्चा है आसिफ खान उमर खान, ये मुमरा बॉम्बे का रहने वाला है। पहले इसकी वालदा फौत हुई थी, इसके वालिद ने इसको यहाँ ला करके दाखिल किया, इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। ना इसके वालिद हैं ना इसके वालदा है, दोनों के दोनों इस दुनिया में नहीं है। 2018 में ये हमारे यहाँ दाखिल हुआ। अभी फ़िलहाल जमूर हाई स्कूल में 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ हिफ्ज़ क्लास में है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 2 साल पहले जब इसने मेरे पास पेड़ा लेकर के आया, कहा कि मौलाना साहब मेरा हिफ्ज़ नाजरा मुकम्मल हो चुका है, तो मैंने इससे कहा कि आसिफ अब तुझे हिफ्ज़ करना है। कहने लगा नहीं मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उससे पूछा क्यों, तो कहने लगा इतनी मोटी किताब मैं कैसे याद करूँगा। तो मैंने कहा तेरा काम हिफ्ज़ करना है, तेरा काम याद करना है, बाकी बाद में देखेंगे। अल्लाह का फजल व करम है, कहने पर समझाने पर जब वो हिफ्ज़ का आगाज़ किया तो 16 दिन 17 दिन में एक पारा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिफ्ज़ करने लगा। आज 2 साल का अरसा लगभग हो रहा है कि वो हाफिज़ कुरान हो चुका है और उसी की ये दस्तार फजीलत तकमील है, दुआया मजलिस है, जिसके लिए हम और आप जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम तरबियत, ये यतीम खाना दर हकीकत पाल घर है। मुझे ये लफ्ज़ कहने में कोई आर महसूस नहीं होती, जो हकीकत है वो हकीकत। ये अंजुमन दारुल फला यतीम खाना, बेसहारों का आसरा, बेसहारों का सहारा, जिनको खाना नहीं मिलता उनको खाना देना, जिनको कपड़ा नहीं मिलता उनको कपड़ा देना, जिनको तालीम नहीं मिलती उनको तालीम देना, ये पाल घर है। लेकिन इस पाल घर को हम तालीम गाह, तरबियत गाह और अच्छा इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके नताइज अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हमारे सामने वाज़े होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे निखर करके हमारे सामने आ रहे हैं। अभी 2 बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की तकमील करने के बाद डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और कौन सा हाफिज़ साहब डी फार्म कर रहे हैं टेकरा कॉलेज कर्नाटक में, और उसका ट्यूशन क्लास के लिए वो अभी भिवंडी में है। इसी तरीके से हमारे बच्चे जो फारिग हो जाते हैं, जो बच्चे पढ़ लेते हैं, आगे की तालीम के लिए हम उनको रवाना करते हैं। गुज़िश्ता दिनों नदवतुल उलमा लखनऊ में हमारा एक तालिब इल्म हाफिज़ आरिफ शेख हसन रावेर जलगांव, इसने नदवतुल उलमा जाकर के सनद फजीलत आलिमियत की सनद हासिल की और रियाजुल जन्ना में खिदमत अंजाम दे रहा है। यतीम खाने की बड़ी तारीख है, 48 सालों से यतीम खाना खिदमत अंजाम दे रहा है। हमने कभी लोगों के सामने वाज़े नहीं किया, हम खामोशी से अपनी खिदमत पर यकीन रखते हैं और उसी खिदमत पर हम लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यतीम खाने से फैज़ याफ्ता मदारिस में, मसाजिद में, आपको स्कूलों में, दवाखानों में और दीगर जगहों खिदमत करते आपको नज़र आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चंद सालों बाद हम बहुत अच्छा प्रोग्राम उन तमाम तलबा के साथ अवामुन नास के सामने पेश करेंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दोनों तलबा को दावत देता हूँ कि वो शेख इस्माइल शेख अरमान और आसिफ खान उमर खान यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमानों के सामने आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरा हुफ़ाज़ में शामिल हो। उसके बाद मुफ्ती आमिर यासीन मिल्ली साहब हमारे दरमियान इसी उन्वान से खिताब फरमाएंगे और सदर मजलिस दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज की इस बामक़सद और बारौनक
مجلس تکمیل حفظ قرآن کریم کے صدر محترم حافظ محمد ساجد ارشادی صاحب، اس ادارے کے ناظم اور روح رواں ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب، دیگر تمام علماء کرام، معزز افراد، عزیز طلباء، اور بطور خاص اس بزم کی رونق تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے دونوں عزیز طلباء، فارسی میں ایک مختصر سی کہاوت ہے، جب کوئی چیز بہت مختصر ہو لیکن بہت قیمتی ہو تو فارسی میں کہتے ہیں بقامت کوہتر بقیمت بہتر، کہ یہ چیز ضخامت میں بہت مختصر ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی بہت بڑا ہے لیکن وہ ہمارے لیے حلال نہیں، اور بکری بہت چھوٹا جانور ہے لیکن اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال کیا۔ آج کی یہ مجلس بھی اسی کے مصداق مختصر بھی ہے، پر اثر بھی ہے۔ شہر عزیز میں بہت سارے مدارس مکاتب الحمدللہ جاری ہیں اور اچھے انداز میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن ان تمام تر اداروں میں دو ادارے میری نظر میں امتیازی شان کے حامل، ایک ادارہ یہ انجمن دارالفلاح یتیم خانہ اور ایک ادارہ بچیوں کا یتیم خانہ ہے دارالیتامہ جو پوارواڑی میں۔ دونوں ادارے اس لحاظ سے مدارس اور مکاتب کی صف میں نمایاں اور ممتاز ہیں کہ یہاں ان بچوں کی کفالت کی جاتی ہے جو عام طریقے پر ماں باپ دونوں یا کسی ایک کے سائے شفقت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں کوئی بات اور آگے عرض کروں اس سے پہلے میں آپ تمام بچوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جتنے طلباء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ عربی زبان کا شعر ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم اسے نہیں کہتے جس کے والدین اس دنیا سے گزر جائیں، در حقیقت یتیم وہ ہوتا ہے جو علم و ادب سے محروم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں لیکن اس کے پاس علم و ادب کی دولت ہو تو وہ یتیم نہیں، لیکن کوئی شخص ایسا ہو جس کے والدین تو موجود ہوں لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا، ادب نہیں سیکھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، تو والدین کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے آگے چل کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جن کی ابتدائی زندگی ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ بچہ تو ضائع ہو گیا، اس لیے کہ کوئی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ لیکن پھر اللہ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا
کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. اللہ نے پھر ان کا انتظام فرمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے بڑھے اور ان کے ذریعے ایک جہان نے فیض پایا. اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے عزیز طلبہ بھی جانتے ہیں، آپ کو علم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ بتائیے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کب ہوا ان کا انتقال؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے. اللہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے. اور آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک محض 6 برس تھی. بظاہر ایسا بچہ دنیا میں کیا ترقی کرے جس کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا، جو بالکل کم عمر ہو، 6 سال کا ہو اور والدہ دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن اللہ نے آپ کی سرپرستی فرمائی. الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کے سر پر تاج نبوت کو سجایا، تو اسی یتیم بچے کے صدقے میں ساری دنیا نے ہدایت پائی. تو معلوم ہوا کہ یتیم ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب اسی صف میں کھڑے ہیں جس صف میں سب سے آگے ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. اللہ نے رہتی دنیا تک آنے والے بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے ایک تسلی کا سامان رکھ دیا کہ دیکھو میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، 6 برس کی عمر میں والدہ رخصت ہو چکی. لیکن کوئی بچہ مایوس نہ ہو، بلکہ وہ علم حاصل کرے، ادب سیکھے، سلیقہ سیکھے، علم و فن میں مہارت حاصل کرے اور آگے بڑھے تو اس کو ترقی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں زیر تعلیم طلبہ صرف علم دین حاصل نہیں کرتے، بلکہ دن کا آدھا وقت عصری تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور دوپہر سے شام تک کا وقت علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں. یہ دونوں دولت ان کے پاس جمع ہو جائے اور وہ طلبہ اپنے علم پر عمل کریں تو آج انہی بچوں میں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کوئی اچھا معلم ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ہائی اسکول ٹیچر بنے گا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگوں کو فیض پہنچائیں گے. اس لیے میں سب سے پہلے اس ادارے کے منتظمین کو، ذمہ داران کو، یہاں خدمت کرنے والے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کا کام بڑا اونچا ہے، دوسروں سے نمایاں اور ممتاز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور سرپرستی سے متعلق نہ صرف یہ کہ فضائل بیان فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا. ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، قافلے میں پانی ختم ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کر پانی تلاش کرو. صحابہ کرام نے دیکھا دور سے ایک عورت آ رہی ہے اور اس کے پاس پانی. اسے پانی طلب کیا، اس نے کہا کہ میں بہت دور سے پانی لے کر آئی ہوں، پانی نہیں دوں گی. صحابہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گزارش کی کہ تم مجھے تھوڑا پانی دے دو، تو حضور کی درخواست پر اس نے تھوڑا سا پانی دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کی برکت سے وہ تھوڑا سا پانی آپ کی دعا کے نتیجے میں پورے قافلے کے لیے کافی ہو گیا، پھر بھی وہ پانی اتنا ہی تھا جتنا آپ نے اس سے لیا تھا۔ حضور نے اس کا پانی اس کو لوٹا دیا اور صحابہ سے پوچھا تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے لا کر جمع کر دو۔ ان کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا لا کر جمع کر دیا۔ حضور نے سارا سامان باندھ کر اس خاتون کو دیا کہ تم ایک بیوہ خاتون ہو، تمہارے یتیم بچے ہیں، گرچہ ہم نے تمہارا جتنا پانی لیا تھا اتنا واپس کر دیا، لیکن یہ تمہارے یتیم بچوں کے کھانے پینے کے لیے اس کو رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یتیموں کا سہارا کہا جاتا تھا۔ آپ نے بڑی فضیلت ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں۔ تو اس ادارے میں جتنے لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں، جتنے لوگ معاونت کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، عجب نہیں کہ خدا اس حدیث کی فضیلت ان سب کو عطا فرما دے۔ آج ماشاءاللہ ان دو عزیز طلبہ نے عصری تعلیم جاری رکھتے ہوئے اس ادارے میں رہ کر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ان کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات۔ اکثر تکمیل حفظ کی مجلس میں حفظ قرآن کی فضیلت آپ سنتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، جس نے قرآن یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے ذریعے مزید 10 لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا جن کی وہ سفارش کرے گا۔ ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے ان کے لیے جنت میں جانے کا سامان فراہم کر دیا۔ البتہ یہ فضیلت انہی حفاظ کو حاصل ہوگی جنہوں نے حفظ کیا، اس کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی سے نوازتا ہے، اور اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو لوگ قرآن پاک کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اس پر ایمان لائیں اور اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کریں، جو لوگ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں اور پھر قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ اس کتاب کے ذریعے انہیں بڑی عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ آپ عزیز طلبہ یہ جان کر خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو اس ادارے میں داخل کر کے قرآن سیکھنے کا موقع عطا کر کے سربلند کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی کیسی عزت اور نیک نامی عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ پورا قافلہ اور فوج لے کر کسی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے ٹھہر گئے اور پھر اپنا رخ پھیرا اور پہاڑ کے دامن میں غور سے دیکھنے لگے۔ جب امیر قافلہ رکا تو سارا قافلہ رک گیا، دیر تک سب رکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امیر المومنین کے ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے۔ کچھ دیر ہو گئی تو کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے، سخت تو گرمی ہے، آپ ٹھہر گئے تو سب ٹھہر گئے، بات کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ پہاڑ کا وہ دامن ہے جہاں میں بچپن میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن دن بھر اونٹ چرانے کے بعد جب میں اونٹوں کو لے کر اپنے گھر پہنچتا تو میرا باپ خطاب اونٹوں کے پیٹ کو دیکھتا کہ وہ پچکے ہوئے، یعنی میں نے صحیح طریقے سے اونٹ چرایا نہیں۔
صحیح جگہ پر اونٹ کو میں لے کر نہیں گیا. اونٹ چرانا بھی ایک فن ہے. تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا اور کہتا عمر تو کیا زندگی گزارے گا, تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. یہ جملہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ جیسے کوئی بچہ ہو کسی لائق کا نہ, چھوٹا چھوٹا کام بھی نہ کر سکے تو ہم لوگ کہیں گے کیا زندگی گزارے گا. تو میرا باپ خطاب کہتا عمر کیا زندگی گزارے گا, کیا بنے گا آگے چل کر, تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں جب اللہ نے اپنی کتاب قرآن نازل فرمائی اور ہم اس پر ایمان لائے اور پھر ہم نے اسے اپنی زندگی میں جگہ دی, اس پر عمل کیا, اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا, تو جس عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا اللہ نے اسے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا. یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام, کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے. پہلے والے نے کہا نا, پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز, ہو جائیں دل و جان سے گر عامل قرآن, جو خالق عالم سے ملاتا ہے وہ حافظ, قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن. تو یہ دونوں طلبہ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ان کی عزت اور سربلندی کا فیصلہ فرمایا تو قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا. البتہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں ان دونوں طلبہ سے اور ان تمام لوگوں سے جو حافظ قرآن ہیں میں کہنا چاہوں گا, قرآن حفظ کر لینا فضیلت کی بات ہے, واجب اور فرض نہیں ہے. قرآن کا اتنا حصہ یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے جس کو پڑھ کر وہ نماز مکمل کر سکے, لیکن پورا قرآن یاد کر لینا یہ فرض کفایہ ہے, لازم اور ضروری نہیں. لیکن جس نے قرآن یاد کر لیا اب اس کے لیے ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے میں باقی رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. ورنہ جتنی فضیلت حفظ کرنے کی ہے ویسا ہی سخت و عذاب بھول جانے اور حفظ کے سلسلے میں کوتاہی برتنے کا. اس لیے میں دونوں طلبہ سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ یہ عزم ارادہ کریں, آپ عصری تعلیم بھی جاری رکھیں, آگے مزید تعلیم حاصل کریں, خدا آپ کو مواقع دے اور کامیابی سے نوازے. لیکن ہمیشہ اس بات کو لے کر فکر مند رہیں کہ آپ کا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اونٹ آپ اس کی رسی کھلی چھوڑ دو تیزی سے نکل جاتا ہے. ہم لوگ پالتو جانور پالتے ہیں نا, بکری ہے, آپ اس کو چھوڑ دو وہ دن بھر چل کر واپس آ جائے گی. مرغی کو چھوڑ دو وہ اپنے گھر واپس آ جائے گی. کوئی کتا پال لے وہ بھی وہیں رہے گا, گائے پال لے وہ لوٹ کر آ جائے گا. لیکن اونٹ کی فطرت یہ ہے, اونٹ جب چلتا ہے تو پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتا, اور اونٹ کو کوئی 10-20 سال بھی پال لے جس دن اس کی رسی باندھنا بھول گیا اونٹ نکل جائے, اونٹ لوٹ کر نہیں آتا. اس لیے حدیث میں اونٹ کی مثال دی گئی کہ اونٹ کی رسی باندھنا ایک دن آپ بھول جائے تو اونٹ جس تیزی سے نکلے گا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اگر حفظ کے بارے میں کوتاہی برتی گئی تو قرآن سینوں سے نکل جائے گا. اس لیے معمول بنا لیں, روزانہ 5 پارہ یا 3 پارہ, آخری درجے میں 1 پارہ. کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں. ہمیشہ معمول رکھے, چاہے نماز تراویح میں قرآن سنانے کا موقع ملے یا نہ ملے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حفظ کا مقصد تراویح پڑھانا, اور تراویح میں موقع نہیں ملا تو بھائی اب تو ہم قرآن بھول گئے, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں. تراویح پڑھانا ضروری نہیں, حفظ باقی رکھنا ضروری. اس لیے آپ حفظ باقی رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے فضائل سے آپ کو نوازے گا جو حفظ قرآن پر مرتب ہوتے ہیں. آج سے تقریباً 22 سال پہلے الحمدللہ میں نے بھی حفظ کیا, اور حفظ کے بعد پھر میں نے الحمدللہ دور پر کافی محنت کی. جیسے بھی آپ نے سنا ہمارے حافظ ساجد صاحب کے فرزند نے
آل مہاراج مسابقے میں پہلے نمبر سے کامیابی حاصل کی. تمہاری ملت میں ہمارے استاد حافظ یاسین ملی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے بھی حفظ کیا اور حافظ صاحب نے خوب محنت کروائی. پھر میں تقریباً 10 مسابقات میں شریک ہوا اور کئی مرتبہ حیدرآباد میں، دلی میں، ممبئی میں، اورنگ آباد میں، اکل کنواں میں، دھلیا میں ملکی اور ریاستی سطح پر پہلا انعام حاصل ہوا. اور پھر حفظ باقی رہا. اس کی برکت یہ ہے تحدیث بن نعمہ کے طور پر، تاکہ ہمارے عزیز طلباء کو حوصلہ ملے. 19 سال میں 42 مرتبہ نماز تراویح میں قرآن سنانے کا شرف حاصل ہوا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھے، ہمیشہ پڑھتے نہیں. آج میں صبح پالگھر میں تھا، یہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے. ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کی یہ ذرہ نوازی کہ انہوں نے اس موقع پر سکتا ہے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مولانا زبیر اعظمی صاحب کہتے ہیں نا، قرآن کی حلاوت کو کیسے سمجھاؤں زبیر اب دنیا کو، جس نے بھی مزہ پایا اس کا محسوس کیا سمجھا نہ سکا. تو ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. تو عزیز طلبہ آپ بھی اور جو طلبہ شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہے وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ قرآن پاک ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں. اس کے کچھ ظاہری اسباب ہے، اس کی کچھ ترتیب ہے. میں نے اپنی کتاب رہنمائے حفاظ میں وہ ساری چیزیں لکھ دی ہے، طلبہ اس کو پڑھ لیں گے. البتہ ایک باطنی سبب بھی ہے گناہوں سے اجتناب. موجودہ دور میں حفظ کا کمزور ہو جانا، دماغی کیفیت کا مزمحل ہو جانا عام بات ہے. جیسے ابھی مولانا خالد اختر رشیدی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس بچے نے کہا اتنی موٹی کتاب کیسے یاد کر. اس کا سوال بجا تھا. لوگوں کو تو آج 2 بات یاد نہیں رہتی نا. وہ ایک صاحب تھے، ان کو بھولنے کی بیماری تھی، کچھ یاد نہیں رہتا تھا. بیوی کہتی تھی شکر لے کے آؤ تو وہ شام میں نمک لے کر آتے تھے. تو ایک دن بیوی نے تنگ آ کر کہا بھائی تھوڑا سا حافظہ مضبوط ہو جائے، کسی حکیم کے پاس جا کر کوئی اچھا معلوم لے آؤ، کوئی دوا کھا لو. تو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس. کہنے لگے مجھ کو بھولنے کی بیماری ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، آپ مجھے کوئی دوا دے دو. تو حکیم صاحب نے پوچھا یہ بیماری آپ کو کب سے ہے؟ تو وہ حکیم سے پوچھتے کیا کب سے؟ نہیں سمجھے؟ مطلب ابھی انہوں نے جو حکیم صاحب سے کہا وہ بھی بھول گئے. تو بھول جانا بالکل عام بات. لیکن اسی زمانے میں قرآن کو از اول تا آخر یاد کر لینا، مصلی پر کھڑے رہ کر سنا دینا، اور ہمارے اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں معصوم بچوں کا قرآن کو ایسا یاد کر لینا کہ مسابقے میں جہاں سے پوچھا جائے پڑھ لینا، یہ خدا کا کرشمہ اور معجزہ ہے. اور اس سلسلے میں وہ سارے حضرات جو مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں، وہ اساتذہ جو شعبہ حفظ میں خدمت کر رہے ہیں، وہ حضرات جو ان اداروں کا تعاون کر رہے ہیں، اور وہ سرپرست جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور وہ طلباء جو قرآن یاد کر رہے ہیں، سب قابل مبارکباد ہے. میں آج کی اس مجلس میں اپنی حاضری پر دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس ادارے سے محبت رکھنے والے بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو فضیلتیں ملتی ہیں اس کے مستحق ٹھہریں گے. اسی نیت سے میں بھی اس جگہ اس موقع پر حاضر ہوا. میں اپنی جانب سے ان دونوں عزیز طلباء کو، ان کے سرپرستوں اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کا کہ انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی اور اس مبارک قرآنی اور نورانی مجلس میں مجھے حاضری کا موقع ملا. دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر لحاظ سے مزید ترقیات سے نوازے. آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.